بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضرب الخبر، اب یہاں سے خبر کی قسمیں بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ خبر کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ خبر کی بات چل رہی ہے نا ابھی۔ حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب ينبغي ان يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو۔ کہہ رہے ہیں کہ حیث کان قصد المخبر، جہاں مخبر کا مقصد، خبر دینے والے کا مقصد، بے خبر ہی، اپنی خبر سے، خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر سے کیا ہے؟ افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ بھائی خبر آدمی کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ ہمارا سامنے والا ہماری بات سنے اور اس کو فائدہ ہو، ہے نا۔ تو جہاں مخبر کو اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، ینبغی، تو اسے چاہیے، کیا چاہیے؟ ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت، کہ اپنے کلام کو قدر حاجت، جتنی ضرورت ہے نا، کہ ہم کو فائدہ پہنچانا ہے تو ہم ماحول دیکھ کے سمجھ لیتے کہ ہم کو کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، اس کو فائدہ پہنچے، ہے نا۔ تو ضرورت کے مطابق، اعلیٰ قدر حاجت، ضرورت کے مطابق کلام کے اندر اختصار کیا جائے نا، اکتفا کیا جائے، جتنی ضرورت ہو، اعلیٰ قدر حاجت، جتنی ضرورت ہو گفتگو کرنے کی، بولنے کی، اتنی ہی پر اکتفا کیا جائے، زیادہ پر نہیں، ہے نا۔ پھر سے دیکھ لو، ہاں، اور آگے تھوڑا دیکھ لو، حذراً علی اللغو، اور لغو سے پرہیز بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ بس دوسری تیسری بات میں گھما پھرا کے بیان کرے، ایسا کچھ نہیں، جتنی کی ضرورت ہے اتنی ہی بات پیش کی جائے۔ اب دیکھیے، جہاں مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ہے نا، ینبغی، مناسب ہے، ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت حذرا من اللغو، تو مناسب ہے کہ مخبر اپنی خبر کو ضرورت کے مطابق کلام پر لغو چیزوں سے بچتے ہوئے یا بچ کر اکتفا کرے، ہے نا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی بات بولے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی آگے تھوڑی توضیح کر رہے ہیں، فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبْ خَالِيَ الذِّهْنِ، اگر مخاطب خالی الذہن ہے، کچھ نہیں معلوم اس کو، ہمیں ایک چیز بتانی ہے، مثال کے طور پر پرنسپل صاحب آ گئے، ہے نا، آ گئے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں جس کو بتانا ہے اس کو نہیں معلوم، آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کچھ نہیں پتہ، ہے نا۔ تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ صرف اتنی بات کہیں گے کہ پرنسپل صاحب آ گئے، ہے نا۔ اس سے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہم کو کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں، اس کو ہمیں بتانا ہے کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں، بتا دیا، فرصت ہو گئی، اس نے جان لیا، ان کو فائدہ مل گیا کہ ہاں بھائی پرنسپل صاحب آ گئے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، ہاں، اگر مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، ہے نا، ان کا مخاطب خالی الذہن من الحکم، حکم سے خالی الذہن ہو، تو القی الیہ الخبر، تو اس کی طرف خبر کو پیش کیا جائے یا اس کے سامنے خبر پیش کی جائے، مجرداً عن التاکید، تاکید سے پاک، اس میں تاکید وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ یقیناً پرنسپل صاحب آ گئے، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، جیسے کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں، ہے نا، تو اس کو بس خالی سادہ جملہ ہم کہہ دیں گے وہ سمجھ جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں
کی تاکید سے خالی جملہ اس کے لیے پیش کیا جائے گا. جیسے اخوک قادم، تمہارا بھائی آ رہا ہے، آنے والا ہے، آ رہا ہے ترجمہ کر سکتے ہیں. اتنا کہہ دیا تو جان گیا کہ ہاں بھائی صاحب آ گئے ہیں، فرصت. وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا، اور اگر وہ شخص متردد ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں، ہے نا، اس کو تردد ہے اس سلسلے میں کہ آیا کہ نہیں آیا، پتہ نا ایسا وہی فلاں گیا ہے بازار اب تک آیا کہ نہیں آیا، تو ایسی صورت میں آگے پیچھے کوئی لگانا پڑتا ہے نا. دیکھیے وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا، اور اگر وہ متردد ہو فِيهِ، اس سلسلے میں، طالباً لمعرفتہ، اور اس کی معرفت کا طالب ہو، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ حسن توقیدہ، تو بہتر ہے ایک تاکید لانا، ہے نا. بہتر یہ ہے کہ تاکید لا کے ہم بتا دیں. اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ ان اخاک قادم، یقیناً تمہارا بھائی آ گیا. تو یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ شخص کچھ متردد تھا، آیا کہ نہیں آیا، ہے نا. تو ایسی صورت میں اگر صرف آپ سادہ جملہ کہہ دیں تمہارا بھائی آ گیا تو اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا ان لگانے کے بعد کامیاب ہوگا، ہے نا. تو یہ کب ہوگا؟ تردد کی صورت میں. ان اخاک قادم، بے شک تمہارا بھائی آ گیا، پریشان نہ ہو. ہے اچھا. وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر انکاری ہو، انکار کر رہا ہے نہیں آیا، ہے نا، تب کیا کرو گے؟ آگے بتا رہے ہیں وجب توقیدہ، تو ایسی صورت میں تاکید لانا واجب ہو جائے گا، ہے نا. پہلے والے صورت میں تو ہی گویا کہ سمجھ لو مستحب تھا، حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے نا. وہاں لگا دو تو اچھا رہے گا، نہ لگاؤ تو بھی گناہ نہیں ملے گا، لیکن لگانا بہتر ہے. اور اس صورت میں جب وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں آیا، تب یہاں پر تاکید لگانا ضروری ہو گیا، ہے نا. وہ بھی تاکید کئی طرح کی ہوگی. کبھی آدمی انکار کرتا ہے تو چلو ہلکے پھلکے میں کر دیا، اور کبھی بڑی شد و مت کے ساتھ انکار کرتا ہے تو اسی شد و مت کے ساتھ اس کا جواب بھی دینا چاہیے، ہے نا، صبر بھی ہونی چاہیے. دیکھو وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر منکر ہے، وجب توقیدہ، تو اس کی تاکید واجب ہے. بموقدن، ایک تاکید سے، ایک مرتبہ انکار کیا ہے ایک تاکید دو. او موقدین، یا دو تاکید سے. او اکثر حسب درجۃ الانکار، یا جتنا انکار بڑھتا جائے اسی حساب سے تمہاری تاکید بھی بڑھتی جائے، ہے نا. مثال دیکھیے آگے سب کی آ رہی ہے. جیسے ان اخاک قادم، ہے نا، یہ ایک تاکید ہوئی، ان اخاک قادم، لیکن انکار اور بڑھا، ہے نا. تب کا کہا انہ لقادم، ان بھی لگایا ہے اور لام بھی لگا دیا، ہے نا. یقیناً ضرور آیا ہے وہ، ہے نا. اچھا، اب اس کے بعد اس پر بھی نہیں مان رہا ہے تو ایک اور بڑھایا، واللہ انہ لقادم، ہے نا. اب اللہ لگایا، یہ تو بہت بڑی تاکید ہو گئی، قسم کھا لیا، اب تو مان جانا چاہیے، ہے نا. ہاں، تو جیسے انکار بڑھتا جائے گا وہی تاکید بھی بڑھتی جائے گی. کیونکہ تین مثالیں ہوئیں، ایک تاکید کی، دو تاکید کی اور زیادہ کی. تین میں دیکھیے واللہ ہے، ان ہے، پھر لام بھی لگا ہوا ہے نا. تین تاکید. اب دیکھیے فل خبر ہو بالنسبت لخلوہ من التوکید و اشتمالہ علیہ ثلاثۃ اضرب. اب کہہ رہے ہیں کہ تاکید کے خالی ہونے اور جملہ کو
تاکید سے خالی ہونے اور تاکید کو شامل ہونے، اشتمال اور تاکید کو شامل ہونے کی نسبت سے 3 قسمیں ہوئی، ہے نا؟ تاکید خالی ہونے اور تاکید شامل ہونے کے اعتبار سے کل 3 قسمیں ہیں۔ ثلاثۃ اضرب کما رأیت، جیسا کہ آپ نے اوپر ابھی دیکھا، مثالیں اس کی گزری ہیں۔ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیہ، پہلی قسم کو ابتدائی کہیں گے، ہے نا؟ والثانی طلبیہ، اور دوسری کو طلبی، بھائی ممارست چاہ رہا ہے نا، تو گویا کہ ایک طرح کی طلب ہوئی کہ بھائی آیا کہ نہیں آیا، فلاں آیا کہ نہیں آیا وغیرہ۔ اچھا، والثالث انکاریہ، اور تیسری کیا ہوئی؟ انکاری ہوئی، ہے نا؟ تینوں کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور بتا رہے ہیں، وَيَكُونُ التَّوْقِيدُ، یعنی تاکید کن کن چیزوں سے ہوتی ہے نا؟ وہ آپ نے 9 میں پڑھ لیا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں تاکید کن کن چیز سے ہوتی ہے اور اس کی مثالیں وغیرہ یہاں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَيَكُونُ التَّوْقِيدُ بِإِنَّ کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے ان اللہ علیم الحکیم، اور ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال بیچ میں ان آئے کیسے ہوگی؟ ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ اچھا، ولام ابتدا، اور لام ابتدا سے بھی تاکید ہوتی ہے نا؟ اور احرف التنبیہ، حروف تنبیہ سے، حروف تنبیہ کون کون ہے؟ الا، اماہا، ہاں یہ بھی لگاتے ہیں، اور والقسم، قسم کے ذریعے سے، والنون تاکید، جو نون ثقیلہ نون خفیفہ ہوتے ہیں، اس سے بھی تاکید ہوتی ہے، والحروف الزائدہ، حروف زائدہ سے بھی ہوتی ہے، والتقریر، اور مقرر، کوئی چیز مقرر لائی جائے، واللہ ہے، ضرب زید زید کا مطلب زید ہی نے مارا، ہاں زید ہی نے مارا۔ اچھا، وقد، اور قد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے نا؟ و اما شرطیہ، اور اما شرطیہ، فَأَمَّا الَّذِينَ سَقَوْا، ہے نا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا کرے سب قرآن میں ہے۔ بہرحال اس کی اور مثالیں کچھ ہوگی وہ دیکھ لینا، جیسے کہ ایک مثال اس کی دیکھ لو، الا کی قرآن میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا؟ اس طرح سے اور مثالیں مل جائے گی۔ ان کی مثال، ان اللہ لا یستحیی، دیکھو ان یضرب مثلا، یہاں ان ہے، ان نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یہ اس کی مثال نہیں بنے گی ان والی، یہ ان کی مثال ہے۔ چلو یہیں سے بس کرو۔